ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ علاقے کے غریب لوگ آئے. ان غریب لوگوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں بڑی بھوک مری ہے, کھانا پینا میسر نہیں ہے, اب ہماری کوئی مدد کریں. اللہ کے نبی کے پاس اس وقت کوئی مدد کرنے کی صورت نہیں تھی, کوئی مال نہیں تھا. سوچتے رہے, اتنے میں ایک شخص آیا. اس شخص نے کہا جناب آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو قرضہ دوں گا, میں آپ کو قرضہ دوں گا, آپ ان کی مدد کریں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, قرضے کی واپسی کب تک ہوگی؟ اسے ٹائم طے کر دیا, اتنے ٹائم کے اندر آپ قرضہ واپس کر دیں گے. آپ نے ان سے پیسہ لیا اور ان غریبوں کو دے دیا. وہ غریب لوگ اپنے علاقے میں چلے گئے, اور جو ٹائم رکھا تھا قرضہ کے ادا کرنے کا, وہ ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا تھا. ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے جنازہ پڑھنے کے لیے, تو وہ شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا میرا قرضہ کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ابھی تو ٹائم نہیں آیا اس کا, ابھی تو اتنا وقت باقی ہے. اس نے وہاں سے بد کلامی شروع کی. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور کئی صحابہ کھڑے دیکھتے رہے. وہ شخص بد کلامی کرتا رہا, حضور ہنستے رہے. وہ ساتھ میں کہنے لگا مجھے معلوم ہے تمہارا خاندان ہی لٹیروں کا خاندان ہے, مجھے معلوم ہے تمہارا باپ اور تمہارا دادا بھی یہ پیسہ لوگوں کا کھایا کرتا. وہ جان بوجھ کر کے اشتعال دے رہا تھا. حضور نبی علیہ السلام ہنستے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا اور فرمایا او کمبخت انسان, ابھی تو قرضہ وصول کرنے کا ٹائم آیا نہیں اور تو یہ بد کلامی کر رہا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ڈانٹ کر فرمایا عمر تم اس کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ تم مجھے کہو کہ آپ قرضے ادا کریں, آپ تمہیں اسے ڈانٹ رہے ہو. کہنے لگا حضرت یہ بد کلامی کر رہا ہے اور ایسی بری باتیں کہہ رہا ہے آپ کے متعلق, ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے فرمایا تم مجھے نصیحت کرو قرضہ ادا کرنے کی, اس کو مت ڈانٹو, اس کا حق ہے مجھے کہنے کا, کیونکہ اس کا پیسہ میرے ذمہ ہے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ پیسہ تو ادا کرنے کا وقت ابھی آیا نہیں اور یہ وقت سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے, اور مطالبہ کرنے میں بھی اس نے بد کلامی اور گالیاں دینی شروع کی, ہم سے برداشت نہیں ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اگر تمہیں اتنا ہی درد ہے تو قرضہ ادا کر دو. انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے میں قرضہ ادا کروں گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم نے چونکہ اس کو ڈانٹا ہے, اس ڈانٹنے کی وجہ سے مزید اتنا اور دے دو. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں مزید دے دوں گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے, قرضہ بھی دیا اور مزید دیا. وہ شخص واپس آیا اور واپس آ کر کہنے لگا محمد مجھے نہ قرضہ لینا تھا نہ مجھے قرضہ دینا تھا, مجھے تو چیک کرنا تھا کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے, مجھے یہ چیک کرنا تھا تمہارا اخلاق کیسا ہے. میں نے یہ پڑھا تھا تورات, کیوں یہودی تھا, وہ یہودی تھا, سولا اس کا نام تھا. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اسماء الرجال کی کتابیں میں سولا کا نام نکالیں اور وہاں اسماء طبرانی میں یہ واقعہ پورا موجود ہے, اس غالباً بیہقی میں یہ واقعہ موجود ہے. سولا نام کا یہودی یہ چیک کرنے کے لیے آیا ہے کہ میں اشتعال دلاؤں گا, بد کلامی کروں گا, برا بلا کہوں گا اور ایسے جملے بولوں گا کہ وہ پروک ہو جائیں گے یا غصے میں آ جائیں گے, میں دیکھتا ہوں ان کی زبان سے بد کلامی ہوگی یا نہیں. اسی غرض کے لیے سارا کھیل اس نے کھیلا تھا اور اسی غرض کے لیے اس نے یہیں سے یہ قرضہ دیا تھا. چنانچہ اس کے بعد پھر اس نے کہا محمد میں سمجھ گیا تم سے زیادہ نرم مزاج کوئی نہیں, میں نے بد کلامی کرنے کی حد کر دی تاکہ آپ غصے میں آ جائیں, مگر آپ غصے میں نہیں آئے, الٹا اپنے ساتھی کو ڈانٹا اور مجھ سے زیادہ مجھے نہ قرضہ چاہیے نہ کچھ چاہیے. میں تو مسلمان ہونے کے لیے یہی واقعہ دیکھنا چاہتا تھا, اگر تم نرم مزاج ہو تو میں مسلمان بن جاؤں گا. چنانچہ اسی پر 16 مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد پھر صحابہ کے نام شامل ہو گئے. تو ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور رویہ ایسا تھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب